آج اس نعمت کا تذکرہ کرنا ہے جس کی پیدائش پر پوری کائنات روشن ہو گئی، بلکہ اس نعمت کا ذکر کرنا ہے جس کا میلاد ہوا پوری کائنات آباد ہو گئی۔ لوگوں ہم اکیلے میں بھی اپنے قریب نبی پر درود پڑھتے ہیں، ہم مجمع میں بھی اپنے نبی کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ ذکر آج کی بات نہیں ہے، یہ ذکر کسی مفتی نے نہیں شروع کیا، یہ ذکر کسی محدث نے نہیں شروع کیا، بلکہ کریم آقا کی پیدائش سے پہلے میرے رب نے شروع فرمایا۔ تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوباں تو جان جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا، تو سب سے اول تو سب سے آخر، ملا ہے حسن دوام تجھ کو، ہے عمر لاکھوں برس کی تیری مگر ہے تازہ شباب تیرا۔ حمد و ثناء رب ذوالجلال والاکرام اور ہدیہ درود و سلام حضور سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش کرنے کے بعد خوشبخت و خوش نصیب برادران اسلام، تھوڑی ایکو کم کریں، ہم آج ایک مرتبہ پھر ذکر مصطفیٰ و ذکر خدا میں مصروف ہیں، اور رب کے ملائک نورانی مخلوق ہمارے اوپر رشک کر رہی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ آپ ناراض بیٹھے ہیں؟ چلیں مجھ سے ناراض نہ ہوں، نعت خانوں نے ٹائم زیادہ لیا ہے، میں ٹائم پہ پہنچ گیا تھا، ناراض یہ مجھ سے نہیں بنتی آپ، اور میں آپ کو ناراض کرنے آیا بھی نہیں اور تھکانے بھی نہیں آیا، انشاءاللہ آپ تھکیں گے بھی نہیں، یہ میرا وعدہ ہے۔ آج ہماری قسمت پر رب کی نورانی مخلوق رشک کر رہی ہے، اور آپ یہ حیران ہوئے ہوں گے کہ آپ کو کیا پتا، علامہ صاحب، مفتی صاحب، آپ اس سٹیج پہ بیٹھے ہیں، آسمانی مخلوق کہاں، فرشتے کہاں، جبریل کہاں، اسرافیل کہاں، میکائیل کہاں، اسرائیل کہاں، اللہ کے مقرب کہاں، اور تو بات یہاں کر رہا ہے اس سٹیج پر بیٹھ کر کہ رب کی نورانی مخلوق رشک کر رہی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی محدث کا قول نہیں ہے، یہ کسی مفکر کا قول نہیں ہے، یہ کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے، یہ اہل بیت نبی کا قول بھی نہیں ہے، یہ خود محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے۔ میں رب کے فرشتے مجالس کو تلاش کرتے ہیں اور پھر ان میں بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھ کر جب واپس جاتے ہیں رب پوچھتا ہے، حالانکہ اسے معلوم ہے میرے بندے کس حال میں ہیں، رب پوچھتا ہے فرشتوں سے، فرشتوں بتاؤ تو میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ وہ عرض کرتے ہیں مالک وہ تیرا ذکر بھی دیوانہ وار کر رہے تھے، تیرے محبوب کا ذکر بھی دیوانہ وار کر رہے تھے۔ اور جب یہ جملہ وہ کہتے ہیں، حدیث نہ ہو اس کا میں ذمہ دار، دور سے آیا نہیں ہوں، کتاب میں نہ دکھاؤں، حدیث مصطفیٰ میں نہ دکھاؤں، میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے سب کو بخش دیا۔ اللہ کے فرشتے ہمارے اوپر رشک کر رہے ہیں، ہم خوش نصیب ہیں۔ اباب ذی وقال، اللہ پاک نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جا بجا اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اچھا اب تھوڑی سی بات علمی بھی ہے
اور سمجھ آنے والی بھی ہے. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی وہ ہر قسم کے فساد سے نکل کر نبی کے میلاد میں آ جائے گا. بات کو سمجھنا ہے. بڑی دھیمے انداز میں کرنے لگا ہوں, آپ کو سمجھانا مقصود ہے. اللہ نے جا بجا اپنی نعمت کا ذکر کیا ہے, بہت ساری نعمتوں کا. یار بچوں آپ ذرا خاموش ہو جائیں, آپ کی مہربانی. یا تو ان کو پیچھے بھیج دیں, تھوڑے سے بڑے آگے بیٹھ جائیں, بات سمجھ نہیں آنی چاہیے. مہربانی. پتر میں نے زندگی میں کبھی ایسا نہیں کہا ہے, لیکن میری مجبوری ہے, بات سمجھ آنی چاہیے. نعمت جب اللہ نے عطا فرمائی تو اس نعمت کو اللہ نے بندوں پر جو احسان کیا, اللہ نے فرمایا اس نعمت پر خوشی مناؤ. اور خوشی منانے کے مختلف طریقے قرآن مجید کے اندر اللہ نے بیان فرمایا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ نے مختلف طریقے اس نعمت کے اظہار پر خوشی کرنے کے ارشاد فرمایا. پہلا طریقہ نعمت پر خوشی کرنے کا پہلا طریقہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میری نعمت کا جا بجا ذکر کرو. یعنی پہلا طریقہ کیا ہے؟ ذکر نعمت. اور ذکر کس کو کہتے ہیں؟ راکارا یذکرو سے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کرنے کو. اب یہ جو یاد کرنا ہے اس ذکر سے مراد ذکر خفی بھی ہو سکتا ہے. ایک آدمی اللہ اللہ کر رہا ہے, وہ ذکر کر رہا ہے. قرآن مجید میں ایک جگہ پر اللہ نے ارشاد فرمایا آقم الصلاۃ للذکر, فرمایا یہ نماز میرا ذکر ہے. جو شخص بند کمرے میں نماز عشاء ادا کر رہا ہے وہ اللہ کے ذکر میں مصروف ہے, تو اللہ اپنے ذکر پر خوش ہوتا ہے. اللہ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا, پہلے جو ذکر کا طریقہ میں نے عرض کیا کہ اللہ نے فرمایا میری نعمت کا ذکر کرو. اللہ نے بنی اسرائیل کی قوم کو مخاطب کر کے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. اے قوم بنی اسرائیل, اے اولاد یعقوب علیہ السلام, اب جو رب نے تمہارے اوپر نعمت فرمائی ہے اس کو یاد کرو. اور وہ نعمت کیا ہے؟ دوسری جگہ ارشاد فرمایا اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم. اللہ رب العالمین نے قوم بنی اسرائیل پر جو نعمت فرمائی وہ کیا تھی؟ اس قوم کو فرعون کے ظلم سے نجات عطا فرما دی. یعنی وہ دن جس دن اللہ نے قوم موسیٰ کو فرعون سے نجات دی وہ ان کا ہو گیا آزادی کا دن, انڈیپینڈنس ڈے ہو گیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا اے قوم بنی اسرائیل تم میری اس نعمت کو یاد کرو. اور میں نے عرض کیا یاد کرنے کے مختلف طریقے ہیں. کوئی دل میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کرتا ہے, کوئی باجماعت نماز ادا کر کے اللہ کو یاد کرتا ہے, کوئی ذکر بلند آواز میں کرتا ہے, کوئی ذکر پست آواز میں کرتا ہے. فرمایا ذکر کرو, میری نعمت کو یاد کرو, میری نعمت کا تذکرہ کرو. اور وہ تذکرہ لازمی نہیں کہ مجمع سجے تو پھر تذکرہ کیا جائے, نہیں, فرمایا ذکر کرو. اکیلے میں ہو پھر بھی میری یہ نعمت کو یاد رکھو, مجمع میں ہو پھر بھی میری نعمت کو یاد رکھو, تم کہیں بھی ہو میری نعمت کو یاد رکھو. بات مکمل. اللہ نے ایک طریقہ ارشاد فرما دیا میری نعمت کا ذکر کرو. لوگوں اگر کوئی اس آیت کو لے کر بھی بات میلاد کی سنے تو آج ہم اپنے نبی رب کے حکم کے مطابق اپنے نبی کا ذکر کر کے رب کے حکم کو مان کر لوگوں کے اندر اعلان کر رہے ہیں
लोगों हम अकेले में भी अपने करीम नबी पर दुरूद पढ़ते हैं, हम मजमे में भी अपने नबी का जिक्र करते हैं। और ये जिक्र आज की बात नहीं है, ये जिक्र किसी मुफ्ती ने नहीं शुरू किया, ये जिक्र किसी मुहद्दिस ने नहीं शुरू किया, बल्कि करीम आका की पैदाइश से पहले मेरे रब ने शुरू फरमाया। आओ, दूसरा तरीका नेमत को याद करने का क्या है, वो इससे बड़ा है। फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फरमाया तहदीस से नेमत यानी उस नेमत का चर्चा करना, उस नेमत का। अच्छा, अब जिक्र और चर्चे में फर्क तो बिल्कुल वाज़ेह हो गया कि जिक्र बंदा कहीं भी कर सकता है, किसी दोस्त के साथ कर सकता है, अकेले में कर जा रहा है, अकेले में या रसूल अल्लाह कही जा रहा है, या मोहम्मद कही जा रहा है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ी जा रहा है। अब अल्लाह ने फरमाया व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। फरमाया अल्लाह की नेमत का चर्चा करो। और चर्चा क्या होता है, वो अकेले नहीं होता, वो खुशियों के डोंगरे बरसा के होता है, वो गली गली नारे लगा के होता है। अब यकीनन जो चर्चा करेगा वो मुनादी भी करवाएगा। अशफाक साहब ने, सईद साहब ने इश्तिहार भी छपवाए, ऐलानात भी करवाए, डोर टू डोर, घर घर दावत भी दी होगी, फेस टू फेस दावत भी हुई होगी। दोस्तों को कहा होगा आओ आज हम एक नेमत का तज़किरा करने लगे हैं, अल्लाह की नेमत को याद करने लगे हैं। लोगों, अल्लाह की नेमत को याद करना है, उसके लिए मनादी भी तो हुई होगी ना, उसके लिए ऐलानात भी तो हुए होंगे ना, उसके लिए इश्तिहारात भी तो बने होंगे ना। तो ये इश्तिहारात बनाए, ये ऐलानात किए, ये दावत दी, ये घर घर में पैगाम पहुंचाया, गली गली पैगाम पहुंचाया कि ऐलान किया आओ आज हमने जिक्र नेमत करना है। यार वो नेमत कौन सी है? फरमाया ये हाथों की नेमत की बात नहीं हो रही, ये पाँव की नेमत की बात नहीं हो रही, ये आंखों की नेमत की बात नहीं हो रही, ये सर और धड़ की नेमत की बात नहीं हो रही, बल्कि आज उस नेमत का जिक्र करना है, उस नेमत का चर्चा करना है जिसके सदके में रब ने पूरी कायनात को तख्लीक किया है। आज उस नेमत का तज़किरा करना है जिसकी पैदाइश पर पूरी कायनात रोशन हो गई, बल्कि उस नेमत का जिक्र करना है जिसका मिलाद हुआ, पूरी कायनात आबाद हो गई। अब आबे जी वक़ार, ये दूसरा तरीका है। अब तहदीसे नेमत वो घर में बैठकर नहीं हो सकती, अकेले कमरे में नहीं हो सकती, इस नेमत का लोगों को पता भी चलना चाहिए, ये होता है तहदीसे नेमत। फरमाया इसका चर्चा करो। ये हो गया दूसरा तरीका। मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा हूँ, इस पर बड़ी मिसालें मौजूद हैं, मैं मिसालें देने से कासिर हूँ, वक्त के दामन में कमी है। इसलिए नहीं कि हमारे पास रात कम है, इसलिए ताकि हम इस जिक्र मुस्तफ़ा की बरकत से फजर की नमाज जमात से अदा करें, ये मकसूद है। और आप वादा भी करें कि इंशाअल्लाह अदा करें। चले वादा तो करें, इंशाअल्लाह अदा करें। अब आबे जी वक़ार, ये दूसरा तरीका है। अब तीसरा तरीका फरमाया, अब तीसरा तरीका अल्लाह ने कुरान मजीद के अंदर हजरत ईसा अला नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक दुआ का जिक्र किया। फरमाया रब्बाना अनजिल अलैना माइदतम मिनस समाए तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आखिरिना। कुरान पे भी सुभान अल्लाह कह देते हैं सारे लोग। जुबान एक बार सुभान अल्लाह कहेंगे 90 नेकियां मिलती हैं। आप जिक्र मुस्तफा में बैठे हैं ना, नेमतों की बरसात अल्लाह रब्बुल आलमीन अता फरमा रहा है। अब मैं तीसरा तरीका कर रहा हूं। तीसरा तरीका क्या है? पहला तरीका था जिक्र नेमत, दूसरा तरीका था तहदीसे नेमत, तीसरा तरीका अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की एक दुआ अल्लाह ने बयान फरमाई कुरान के अंदर।
فرمایا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کے حضور التجا کی، اللہ کے حضور التجا کی، اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے ایک دسترخوان نازل فرما۔ ایک اچھا سٹیج سے لے کر مجمع تک میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ میں پنجابی میں بھی گفتگو کر لوں گا، سرائکی میں بھی کر لوں گا، تھوڑی بہت عربی میں بھی کر لوں گا، ٹوٹی بھجی مجھے انگریزی بھی آتی ہے، اگر آپ کہیں تو میں اس میں بھی گفتگو کر لوں گا۔ جو زبان آپ سمجھتے ہیں بات سمجھ آنی چاہیے۔ تیسرا طریقہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی اے اللہ آسمان سے ہمارے لیے دسترخوان نازل فرما۔ کیا نازل فرما؟ دسترخوان۔ دسترخوان کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ کھانا کھاتے ہیں، کھانا، چونکہ دسترخوان پہ انواع و اقسام کے کھانے لگتے ہیں، تو اللہ کے نبی نے دعا کی۔ اب اللہ کا نبی ہے نا، اس کے اندر بلاغت، اس کے اندر فصاحت اللہ نے خود رکھی ہے، تو نبی مانگ کیا رہا ہے؟ ایک کھانا نہیں مانگا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مانگا تو کیا مانگا؟ دسترخوان مانگا، کیونکہ دسترخوان پہ ایک کھانا نہیں ہوتا، ایک کھانا نہیں ہوتا، اس لیے مانگا دسترخوان۔ اب عرض کی اللہ دسترخوان بھیج۔ اچھا اللہ نے بھیج دیا تو یا اللہ بھیج کیوں؟ میں تکون لنا عیدن، اے اللہ اس کو ہمارے لیے عید بنا دے، ہمارے لیے عید بنا دے۔ کس کے نزول پر؟ دسترخوان۔ بولیے یار تھوڑا سا۔ اور ہمارے ایک استاد تھے، وہ تقریر کرتے کہتے ادھی میں کرنی ادھی تسی کرنی، تو آج میں بھی استادوں کا جملہ کہہ دوں، بات سمجھنا مقصود ہے نا۔ اللہ نے تیسری جو بات ارشاد فرمائی کہ عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کی تکون لنا عیدن، یعنی اللہ کی بارگاہ میں تیسرا طریقہ نعمت کے ملنے کا یہ ہے کہ اس دن، جس دن نعمت ملے اس دن کو عید منا لیا جائے، اس دن کو عید بنا لیا جائے۔ اب بات نعمت کی ہو رہی ہے، اور نعمت بھی بڑی نہیں ہے، کھانا ہے۔ کھانا ہم نے کل کیا کھایا تھا اکثر بھول گئے، کھایا فضلہ بن گیا نکل گیا، کھانے کی کوئی وقت نہ رہی۔ کسی نے کھانا عالی شان کھایا ہوگا، مرکن غذائیں کھائی ہوئی ہوں گی، بڑے عالی شان کھانے کھائے ہوں گے، کوئی غریب روٹی، سوکھی روٹی پانی میں بھگو کر کھائی ہوگی کسی نے۔ ہاں کھانا سب نے کھایا ہے، یہ کھانا آپ کے لیے بھی نعمت، میرے لیے بھی نعمت، لیکن اس کی وقت اتنی ہے کہ کل کھایا آج بھول گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں مالک انزل علینا مائدۃ من السماء، اللہ آسمان سے دسترخوان بھیج۔ کیوں؟ تکون لنا عیدن، اللہ ہمارے لیے اس کو عید بنا دے۔ علیہ جس کی وقت نہیں ہے، اللہ کا نبی اس کو عید کہتا ہے۔ جس محمد کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، اس محمد کے میلاد کو عید کیوں نہ کہا جائے؟ جس محمد کے صدقے، جس محمد کے صدقے پوری کائنات بنی ہے، اس محمد کے میلاد کو عید کیوں نہ کہا جائے؟ اس پہ عید کیوں نہ منائی جائے؟ لوگوں ہاں رب نے تیسرا طریقہ بیان کر دیا، فرمایا لوگوں اللہ نے ارشاد فرمایا تکون لنا عیدن، عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کو اللہ نے بیان فرما دیا۔ اور میں ایک آگے نکتہ عرض کر رہا ہوں، اب ذرا توجہ سے، اب آپ کی سماعتوں کی نظر ایک ایسا جملہ کر رہا ہوں جو ہو سکتا ہے پہلے آپ نے نہ سنا ہو۔ آج آپ کو ایک اور بات عرض کر رہا ہوں، اللہ کے نبی نے آگے کیا جملہ کہا؟ عرض کی لے اولنا و آخرنا، یہ جو نا ہے نا، نا آخر پہ نون الف نا، یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ کس کی؟ جمع متکلم کی ضمیر ہے۔ قرآن میں بیان کرنا اس بات کو ثابت کر رہا ہے کہ سارے اپنے نہیں ہوتے، اللہ کے نبی نے تخصیص کر دی۔ اے اللہ ہمارے لیے، ہمارے پہلوں کے لیے، ہمارے بعد والوں کے لیے
معلوم یہ ہوا جس پر نعمت ہوتی ہے اس نعمت کی خوشی کرنے والا وہ کوئی اپنا ہوتا ہے، بیگانہ نہیں ہوتا۔ مبارک ہو سنیو، آج اس رات بیٹھ کر ذکر مصطفیٰ کرنا، اس بات پر خوش ہونا لے اولنا و آخرنا کے اندر ہم بھی شامل ہو گئے، کیونکہ ہم اس لیے خوشی منا رہے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، رب نے احسان کیا ہے ایمان والوں پر، ایمان والے اس نعمت کو اپنا جان کر اس نعمت کی خوشی میں آ گئے۔ اللہ کے نبی کی دعا اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اے خوشی منانے والوں تم ہمارے اپنے ہو، اس لیے خوشی منا رہے ہو، لے اول نام میں بھی شامل ہو، لے آخر نام میں بھی شامل ہو۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تحقیق، نعرے حیدری، نعرے غوثیہ۔ اب میں چوتھا طریقہ اور یہ آخری بات ہوگی انشاءاللہ، اسی پر کوئی ایک آدھ حدیث پاک بھی میں پیش کر کے پھر اجازت چاہوں گا۔ اب چوتھا طریقہ وہ اس سے بڑا ہے۔ اب یہ تین طریقے تھے، ذکر نعمت، تحدیث نعمت اور اس نعمت والے دن کو عید بنانا۔ اچھا، اس پر ایک بات اور بھی عرض کر دوں، ایک خوبصورت نقطہ۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیت بیان ہوئی ہے، کہاں بیان ہوئی ہے؟ اور واقعہ کس کا ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ کس کا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہلے گزر چکی، عیسیٰ علیہ السلام کی امت پہلے گزر چکی، اس گزری ہوئی امت کا ذکر قرآن میں۔ اچھا، پھر اللہ نے یہ ذکر بھی ارشاد فرمایا، بیان کیا، تو اس کو بیان کرنے کے بعد کہیں اس کی اللہ نے نفی بھی نہیں فرمائی، کہیں اللہ نے اس کو تنسیخ، اس کا تنسیخ کا حکم بھی اللہ نے نازل نہیں فرمایا۔ تو اصول یہ ہے، جو واقعہ قرآن کے اندر پہلی امتوں کا بیان ہو، پھر اس کے اوپر کوئی ناسخ بھی نہ ہو، اس کو تنسیخ بھی اس کو نہ کیا گیا ہو، اس کی تنسیخ بھی نہ آئی ہو، تو پھر اصول یہ ہے کہ وہ حکم امت مصطفیٰ کے لیے ہوتا ہے، اے میرے نبی کے غلاموں، اے میرے نبی کے امتیوں، رب کہہ رہا ہے میرے نبی کے امتیوں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی نعمت پر اس دن کو عید بنایا تھا، اس طرح تم بھی میری نعمت پر اس دن کو عید بناؤ۔ اللہ تیری سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ فرمایا تمہیں ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہے، لولا کلمہ اظہرت ربوبیہ، تو نے نہیں پڑھا ہے کہ میں نے رب ہونا بھی اس لیے ظاہر کیا ہے کہ میں نے نور محمدی کو تخلیق کیا ہے، اس لیے میری سب سے بڑی نعمت وہ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا میری نعمت کیا ہے؟ فرمایا وہ ہے محمد عربی کی ذات اقدس، اس لیے تم اس کے میلاد کو جشن عید میلاد النبی بھی کہا کرو، اس کا میلاد بھی منایا کرو، اس کا ذکر بھی کیا کرو، اس کا چرچا بھی کیا کرو۔ آؤ آخری اس سے بڑی بات جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی، اب میں آ گیا اپنی جگہ پر، اور چوتھا طریقہ فرمایا، وہ چوتھا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا وہ اس سے بڑا ہے کہ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، فرمایا اے محبوب فرما دیجئے، جب اللہ کے فضل کی وجہ سے، اللہ کی رحمت کی وجہ سے، فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا، جب یہ نعمت تمہیں مل جائے تو خوشی منایا کرو۔ کیا کیا کرو؟ کیا کیا کرو؟ خوشی منایا کرو۔ خوشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خوشی کا مطلب بندے کے ہاں بچہ پیدا ہو، اس پہ جشن مناتا ہے، شادی پہ ڈھول رکھتا ہے، فوتگی پہ نہیں رکھتا نا۔ خوشی کس پہ ہوتی ہے؟ شادی پہ۔ غمی ہوتی ہے موت پر، لہٰذا بندہ غمی پہ خوشی کا شمع نہیں کرتا۔ خوشی اور غمی کے اندر ایک فرق تو ہے نا، ڈیفرنس تو ہے نا، آپ سب جانتے ہیں۔
اس ڈیفرنس سے بالکل واقف ہیں، اس فرق سے واقف ہیں، تو خوشی کا اللہ نے حکم دیا۔ اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، یہ چوتھا طریقہ خوشی کا ہے۔ اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ میں 10 تاکیدیں ارشاد فرمائی۔ کتنی؟ 10 تاکیدیں۔ تاکید کیا ہوتی ہے؟ تاکید ایسے ہے، مثال کے لیے مثال سمجھا رہا ہوں، اس کو اس پہ موازنہ نہیں کرنا، یہ مثال ہے۔ ایک باپ نے، والد نے اپنے بیٹے سے کہا بیٹا یہ کام کرو، یہ کام تم نے کرنا ہے، یہ بیٹے کے لیے پہلا حکم۔ اب باپ نے اس کے بعد کہا بیٹا ضرور یہ کام کرنا، یہ تاکید لگا دی۔ پھر باپ نے کہا بیٹا ہر حال میں کرنا ہے، یاد رکھ، یہ تو تیسری تاکید لگا دی۔ اب باپ نے پھر کہا بیٹا کوئی اور کام کرو یا نہ کرو یہ ضرور کرنا ہے، یہ تاکید ہے۔ اور یاد رکھنا 4 سے زیادہ تاکیدیں لگ جائیں نا تو بیٹا اپنے باپ سے تنگ آ جاتا ہے، بیٹا اپنے باپ سے تنگ آ جاتا ہے، اور ابا جی کیا تے ہے کرانگا، بیٹا یہاں تک ہے، حالانکہ کہنا نہیں چاہیے۔ باپ نے کہا بیٹا یہ کام کرنا ہے۔ اب با ادب، عقل مند، دانا، سمجھدار، جس کو اللہ نے عقل سلیم دی ہے، اللہ نے جسے شعور دیا ہے، وہ نیک صالح اولاد آگے باپ کو تاکیدوں پہ تنگ نہیں ہوتی، بلکہ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے ابا جان ضرور کروں گا، اور وہ کام کر بھی دیتا ہے، وہ کام کر بھی دیتا ہے۔ اب تاکید اس چیز سے مراد، تاکید سے مراد کسی کام کی ضرورت اور اہمیت کو اجاگر کرنا۔ باپ نے تاکیدیں کی، بیٹے نے کام کر دیا۔ اللہ نے اپنے محبوب کی خوشی منانے کے لیے 10 تاکیدیں ذکر فرمائی ہیں۔ 10 تاکیدیں۔ پہلی تاکید اللہ نے کیا فرمائی؟ قل، اے محبوب آپ فرما دیں۔ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کے اندر اللہ کے احکامات ہیں، اللہ کے احکام ہیں وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، اللہ کے احکام ہیں کہ تم روزے رکھو، کتب علیکم الصیام، روزے رکھنے فرض کیے، اللہ نے زکوٰۃ فرض کی، اللہ نے حج فرض کیا، کئی احکامات ہیں، لیکن کوئی حکم بھی اللہ نے اس طرح نہیں فرمایا کہ محبوب کو کہا ہو اے محبوب تو کہے۔ کیوں؟ کہ اللہ ہر بات اپنے محبوب سے نہیں کہتا کہ تو کہے، کیونکہ سارا قرآن اترا ہی محبوب پہ ہے، اس لیے محبوب نے ہی کہنا ہے۔ جو خاص بات آتی ہے اللہ کہتا ہے قل، جیسے جب اپنی توحید کی بات آئی اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد۔ اب یہ آیت اس سے قل ہٹا بھی دے، هو اللہ احد ٹھیک ہے، جملہ غلط نہیں ہے، معنی نہیں بدلتا، تو یہ قل تاکید ہے۔ اسی طرح اللہ نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یہ قرآن ہے۔ تو اللہ کے نبی کو اللہ نے حکم فرمایا قل، اے محبوب آپ کہیے، تو یہ پہلی تاکید ہے، وہ اہم بات ہے۔ آگے فرمایا بفضل اللہ، یہ جو فضل اللہ ہے نا اس سے پہلے با ہے، یہ با لگا کر اللہ کے فضل کی وجہ سے، اچھا اس فضل کو بیان نہیں کیا، استفہام رہ گیا، تو بذات خود جو استفہام ہوتا ہے وہ تاکید ہوتا ہے، یہ دوسری تاکید ہو گئی۔ آگے فرمایا وَبِرَحْمَتِهِ، اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ، استفہام چھوڑ دیا تو لہٰذا یہ بھی تاکید ہو گئی۔ آگے فرمایا فَبِذَالِكَ، یہ جو فَبِذَالِكَ ہے نا اس سے پہلے جو فا ہے بِذَالِكَ، یہ فا تاکید کے لیے ہے، عربی کا قاعدہ ہے۔ آگے فرمایا ذالک، یہ اس میں اشارہ بعید ہے، دور کے لیے ہے، وہ what is the difference between this and that؟ this and that میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے؟ اسٹوڈنٹ سے استاد پوچھتا ہے نا تو شاگرد بتاتا ہے سر this یہ ہے، that وہ ہے۔ یہاں پہ لفظ نے ارشاد فرمایا ذالک وہ، یہ جو ذالک اس میں اشارہ بعید ہے یہ بھی ایک تاکید ہے، یہ بھی ایک تاکید ہے۔
آگے ہے فل یفرحو، فل یفرحو سے فا بھی تاکید ہے، پھر لام یفرحو پر لام ہے، یہ لام تاکید ہے، یفرحو خوشی مناؤ. پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، ہوا تاکید ہے. اللہ نے 10 تاکیدیں ارشاد فرمائی. اچھا بات تھوڑی میں بس سمجھا کر شاید ایک حدیث پاک بڑی عام بیان کر کے تو میں اجازت چاہتا ہوں، بات سمجھنی ہے. اللہ رب العالمین نے 10 تاکیدیں ارشاد فرمائی اور فرمایا فل یفرحو خوشی مناؤ. اب خوشی منانے کے انداز الگ الگ ہیں. کوئی خوشی مناتا ہے ڈھول بجا کر، کوئی خوشی مناتا ہے شادیانے بجا کر، کوئی خوشی مناتا ہے لائٹیں لگا کر، کوئی خوشی مناتا ہے محفل سجا کر، کوئی محفل موسیقی سجا لیتا ہے، کوئی محفل ذکر سجا لیتا ہے، کوئی محفل ناز سجا لیتا ہے، کوئی ذکر میلاد کر لیتا ہے. خوشی منانے کے انداز بھی الگ ہیں. فرمایا تم خوشی مناؤ. تم خوشی انداز نہیں بتایا کیسے مناؤ، کہا تم لائٹیں لگاؤ، حضور کا میلاد ہے، دنیا والوں کو بتاؤ حضور کا میلاد ہے. تم سٹیج سجاؤ، لوگوں کو بتاؤ حضور کا میلاد ہے. تم شامیانہ لگاؤ، لوگوں کو بتاؤ حضور کا میلاد ہے. تم لوگوں کو بلاؤ، بتاؤ حضور کا میلاد ہے. تم اعلان کرو، لوگوں کو بتاؤ حضور کا میلاد ہے. تم گلی گلی نگر نگر جلوس نکال کے بتاؤ حضور کا میلاد ہے. تم کہیں جا کر کھڑے ہو کر بتاؤ آؤ ہمارے گھر حضور کا میلاد ہے. فرمایا فل یفرحو، جو بھی خوشی کرو گے رب کہتا ہے مجھے منظور ہے، اس لیے کہ نہ میں نے اس جیسی کوئی نعمت بنائی ہے، نہ اس نعمت سے زیادہ مجھے کوئی خوشی ہوئی ہے. کریم آقا علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں. غزوہ تبوک کے لیے راستے میں درمیان میں آتا ہے. مدینہ شریف سے تبوک تقریباً 300 میل بنتا ہے، 300-350 میل ہے. میل کی بات کر رہا ہوں. یہ 8 کلومیٹر کے 5 میل بنتے ہیں. اب آگے حساب آپ کرتے رہیے گا. میں 300 یا 350 میل کا فاصلہ ہے. اس مدینہ سے تبوک کے درمیان ایک مقام ہے، مقام کا نام ہے مقام حجر. کیا نام ہے؟ مقام حجر. یہاں پر مقام حجر پر 2 کنویں ہیں. 2 کنویں ہیں. کنویں سمجھتے ہیں؟ کھوہ جس میں سے پانی نکالتے تھے پرانے زمانے میں. یہاں پہ راہٹ ہوتا تھا، چکا، بعض دفعہ بیل کے ساتھ، بعض دفعہ وہ چکا لگا ہوتا تھا، اس سے پانی نکالتے تھے. یہ 2 کنویں ہیں. کریم آقا علیہ السلام نے یہاں پڑاؤ فرمایا. حضور علیہ السلام نے، اب میں تھوڑی بات سمجھا کر بس اجازت چاہ رہا ہوں، توجہ ذرا رکھیں گے. حضور علیہ السلام نے صحابہ کے ساتھ وہاں پڑاؤ فرمایا. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین چونکہ پانی کی قلت تھی، دوڑے اور دوڑ کر ایک کنویں، ان 2 کنویں میں سے ایک کنویں سے پانی بھر لیا. ایک کنویں سے پانی بھر لیا. کچھ صحابہ نے پی بھی لی، کچھ صحابہ نے پی بھی لیا، کچھ نے برتنوں میں بھر لیا، کچھ ہانڈیوں میں ڈال دیا، کچھ نے اس سے آٹا گوندھ لیا، کچھ نے اس میں سے آٹا گوندھ لیا. آقا علیہ السلام نے جب دیکھا کہ صحابہ وہاں سے پانی لے رہے ہیں، حضور نے پانی لینے سے منع فرما دیا. حضور نے پانی لینے سے منع فرما دیا اور ساتھ حضور نے ارشاد فرمایا یہ پانی یہاں سے جو لیا ہے یہ پانی گرا دو. پانی گرا دیا. کہ یا رسول اللہ اس پانی سے ہم نے آٹا بھی گوندھ لیا ہے. فرمایا جلدی کرو، اس آٹے کو اونٹوں کو ڈال دو، سواریوں کو ڈال دو، یہ آٹا بھی استعمال نہیں کرنا. ٹھیک ہے جی یا رسول اللہ. ہانڈی بن گئی ہے. فرمایا ہانڈیاں گرا دو. ہانڈیاں. اچھا تھوڑا سا کیفیت کیا تھی کہ مسلمانوں کے پاس مال و دولت کی کمی تھی. حضور نے مسجد نبوی شریف کے اندر اعلان فرمایا تھا
جب صدیق اکبر اپنے گھر کا سارا مال لے کر آئے تھے، جب جبریل امین بوریہ کا لباس پہن کے آئے تھے اور سلام حضور کو پیش کیا تو حضور نے پوچھا جبریل یہ لباس کیسا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ آج میرا نہیں پوری آسمانی مخلوق نے یہ لباس پہن رکھا ہے۔ کہا آئے جبریل خیریت ہے، کیوں پہن رکھا ہے؟ کہا یا رسول اللہ آپ کے غلام صدیق نے پہنا ہے، رب کو ادا پسند آ گئی ہے۔ یہ وہ موقع ہے، اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا۔ ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں، یہ بات ذہن میں رکھنا، مسلمانوں کے پاس مال کی بڑی کمی تھی، کھانا حضور نے گرا دیا، حضور نے آٹا اونٹوں کو کھلوا دیا، پانی حضور نے گرا دیا، اور گرا دینے کا حکم دینے کے بعد فرمایا صحابہ وہ جو کنواں ہے اس کنویں سے نہیں اس کنویں سے پانی لے کے آؤ، اس کنویں کا پانی استعمال کرو۔ صحابہ ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ کیا اس کنویں کا پانی ناپاک ہے؟ فرمایا نہیں، یہ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اس کنویں کا پانی ناپاک ہے؟ فرمایا نہیں۔ یا رسول اللہ کوئی شرعی قباحت؟ کہا نہیں۔ کہا یا رسول اللہ پھر منع کیوں فرمایا اور اس سے بھرنے کا کیوں کہا؟ فرمایا اس لیے کہ وہ قوم، وہ جو کنواں تھا وہ تھا قوم سمود کا، اور قوم سمود پر آیا تھا عذاب، قوم سمود پر آیا تھا عذاب۔ کیوں؟ کیونکہ اس کنویں سے پانی پیتی تھی جو دوسرا کنواں ہے اونٹنی حضرت صالح علیہ السلام کی، اس اونٹنی کو انہوں نے قتل کر دیا، مار دیا۔ قرآن مجید کے اندر سورۃ الشمس کے اندر یہ پورا واقعہ ذکر ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ معجزاتی اونٹنی تھی جو پتھر سے پیدا ہوئی تھی، اس کو مار دیا تھا۔ اللہ نے ان پر عذاب نازل کیا، چونکہ اس کنویں سے پانی پیتے تھے قوم سمود والے، ہم نے اس سے نہیں پینا، اس کنویں سے پیئیں گے، کیونکہ اس کنویں سے پیتی تھی صالح علیہ السلام کی اونٹنی۔ بہت سارے لوگ میری بات پر پہنچ گئے ہوں گے۔ صالح علیہ السلام نہیں پیتے تھے، کون پیتا تھا؟ تھوڑا سا اب میرا ساتھ دے دیں، کون؟ اونٹنی۔ کون؟ بھائی اونٹنی سواری، وہ پانی پیتی تھی اس کنویں سے، اس کنویں سے نسبت ہو گئی تھی اونٹنی کو، یا اونٹنی سے نسبت ہو گئی تھی کنویں سے۔ اچھا اب حضرت صالح علیہ السلام کا عرصہ بھی یہ کوئی 100-200 سال کا تو عرصہ تھا نہیں، کئی صدیاں گزر گئی تھی۔ ایک بات رک کر یہاں پوچھ لوں، کریم آقا علیہ السلام پر نے حضور فرمایا یہ دو کنویں ہیں، ایک کنواں قوم سمود کا، ایک قوم عاد کا۔ کوئی مجھے یہ بتا دے حضور کو کس نے بتایا کہ یہ قوم سمود کا ہے، یہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی والا کنواں ہے؟ دو کنویں تھے، کسی ایک کنویں پر حضور نے نشان کیسے لگا دیے؟ اب حضور کو بتاتا ہے اللہ بتاتا ہے، تو جو اللہ حکم ارشاد فرماتا ہے وہ وحی بنتی ہے۔ وحی یا تو قرآن کی آیت بنتی ہے یا پھر حدیث قدسی بنتی ہے، یا پھر حدیث قدسی بنتی ہے، دو ہی باتیں ہیں۔ اللہ نے بتایا تو اللہ نہیں ہے، یہ تو میں بھی مانتا ہوں اللہ نے ہی بتایا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی اللہ کی مخلوق ہیں، اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ہی بتایا ہے۔ لیکن کوئی قرآن سے دکھائے کہ اللہ نے بتایا ہے کہ یہ کنواں قوم سمود کا ہے، یا حدیث قدسی میں دکھائے۔ لوگوں لازمی نہیں کہ ہر بات قرآن اور حدیث قدسی میں ہو۔ میرے نبی نے قوم سمود کے کنویں کی نشاندہی کر کے، حضرت صالح علیہ السلام کے کنویں کی نشاندہی کر کے پوری امت کو پیغام دیا، امت والو تم تو میری پیدائش کی باتیں پوچھتے ہو، میں تو اپنے سے پہلے کی باتیں بھی جانتا ہوں۔ علم پہ اعتراض کرنے والوں ذرا غور سے تو دیکھو، حدیث مصطفیٰ ہے، میں بخاری و مسلم کا حوالہ دے رہا ہوں، عبداللہ ابن عمر اس حدیث کے راوی ہیں، دونوں کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ موجود نہ ہو حوالے کا میں ذمہ دار ہوں، میرے پاس تشریف لے آئے، میں حوالہ دکھانے کے لیے تیار ہوں۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کنویں سے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی نے پانی پیا، اس لیے تم وہاں سے پانی لو، اس کنویں سے پانی نہ لو۔ حدیث پاک ہو گئی مکمل، اور میری بات سمجھانے کے لیے عقیدہ یہ دینا چاہتا ہوں، یار جس کنویں سے نسبت ہو جائے اونٹنی کی
یا اونٹنی کی نسبت کنویں سے یا کنویں کی نسبت اونٹنی سے ہو جائے، حضرت صالح علیہ السلام سے بھی نہیں۔ اور اونٹنی کون سی ہے جس پر حضرت صالح علیہ السلام نے سواری فرمائی ہے؟ ذرا ایمانداری سے بتاؤ، اس اونٹنی کی تو قسمت یہ ہو کہ مصطفیٰ کریم فرمائیں خبردار اس کنویں سے پانی نہ لینا، صدیوں بعد بھی اس پانی سے فیض حاصل کرنا۔ جس کو نسبت ہو جائے اونٹنی سے اس کی شان تو یہ ہو جائے، جس کو نسبت ہو جائے مصطفیٰ سے اس کا مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا؟ آؤ، اس امت کو نسبت ہے اپنے مصطفیٰ سے، اس امت کو رشتہ ہے اپنے نبی سے، اس امت کی شان اسی لیے اللہ نے بیان فرمائی میں کنتم خیر امت اخرجت للناس، فرمایا اے میرے محبوب کی امت تم وہ امت ہو جسے ہم نے چن لیا ہے، اس لیے کہ اب خاتم النبیین فقط اس قوم کو دیا ہے، اس لیے قیامت تک کسی نبی نے آنا نہیں ہے، اس امت نے بھی سرفراز رہنا ہے، محمد کی نبوت بھی ختم نبوت رہنا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ احباب اسی طرح ہی ان کے لنگر شریف کا بھی اہتمام ہوگا، صلاۃ و سلام ہوگا، میں اجازت لوں گا، آپ احباب اسی طرح ہی تشریف فرما رہے ہیں۔